فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه من يطع الرسول فقد أطاع الله مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ میرے چھوٹے بھائی مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی احسن پیرایہ میں علمی انداز میں قربانی کے حوالے سے خطاب کر رہے تھے اور ہمارے بیٹے جامعہ کے اساتذہ کے حوالے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر سلامت رکھے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تا دم واپسی ان سے نہ مصلی چھینے اور نہ محراب چھینے نہ منبر چھینے، کیونکہ ہم جو طلاب ہیں، طلباء ہیں، دین کے طالب علم ہیں، ہماری اوقات اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس مصلی سے بڑھ کے ہماری اوقات کچھ نہیں، اور منبر رسول سے بڑھ کر ہماری اوقات کچھ نہیں۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان کے پاس آ جائیں، مگر وہ اس مقام و مرتبہ کو اللہ کی قسم حاصل نہیں کر سکتا جو مقام و مرتبہ اللہ کے گھر پہ مصلی میں کھڑے ہونے والے کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ رسول کائنات نے فرمایا کہ ہم انبیاء کوئی مال و متاع نہیں چھوڑتے، کوئی سونا چاندی کوٹھی بنگلے جانور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ گلے نہیں چھوڑتے۔ انبیاء ہم اللہ کے نبی جو ہیں، ہماری وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس امت کے علماء محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت دنیا کا مطلق الاعلان حکمران بھی ہے، جسے آپ سپر پاور کا حاکم کہہ لیں، تو وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ وہ علماء کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے منصب اور بڑے مرتبے دیے ہوتے ہیں، ان کی مسئولیت فی الدنیا والآخرہ اس کے اوپر بھی انہیں کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ دوستو، میں چند منٹس کے لیے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مولانا جاوید اقبال صاحب کی گفتگو ہی کو لے کے آگے چل رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات پہ بات کر رہے تھے، اور قربانی کی فرضیت اور قربانی کے واجب ہونے کا ذکر احادیث کی روشنی میں فرما رہے تھے۔ یہ اعزاز اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اسی طرح فرض سمجھتے ہیں جس طرح وہ قرآن میں اللہ کے حکم کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہ بات اہل الحدیث کے علاوہ اتنے دبنگ انداز میں کرنے کی کوئی مسلک بھی جرأت نہیں رکھتا۔ شاید آپ کو بھی اس بات پہ تعجب ہو کہ جس طرح اللہ کی بات قرآن پاک میں اس کے اوامر و نہی، اس کے احکامات
فرض قرار پاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حکم ہمارے لیے فرضیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ ہاں کہہ دیں تو فرض ہو جاتا ہے، نہ کہہ دیں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر کسی مسلک اور جماعت میں ہوگی؟ اس پہ غور کرنا اور سوال کرنا، کریدنا، پوچھنا، تحقیق کرنا، جانچ پھٹک کرنا۔ زندگی میں آپ کو اہل الحدیث کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اپنے محبوب پیغمبر کی قدر اس طرح کرتا ہے، اس کے باتوں کی قدر اس طرح کرتا ہے جس طرح قرآن کی قدر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، امر کے سیغے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ فانتہوا، رک جاؤ، سارے کے سارے جمع کے سیغے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ رسول کائنات کی باتوں کو فرض قرار کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کو لازم قرار کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے انہیں بھی دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ نبوت کسبی نہیں ہے کہ وہ کوشش سے، محنت سے، علم حاصل کرنے سے، ڈگریاں لینے سے، ایم فل کرنے سے، پی ایچ ڈی کر لینے سے یا 10-20 ایم اے کر لینے سے آپ کو مل جائے۔ نبوت وحبی ہے، اللہ کی عطا ہے، اور وہ جو ختم ہو چکی، ختم المرسلین اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا اور دنیا میں تشریف فرما ہو گئے۔ گویا کہ تمام انبیاء اور رسول اللہ کی طرف سے ان پہ کتابیں منزل من اللہ ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ علامہ شہید اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کیا کرتے تھے کہ اس کے لبوں کو جنبش نہیں آتی جب تک اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ میں وحی نہیں اترتی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل الوضوء، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا لامرتهم، انہیں حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ نماز کے وضو کے لیے مسواک کیا کریں۔ لیکن میں نے سمجھا کہ امت پہ مشقت پڑ جائے گی، اور یہ مسئلہ بڑا واضح ہے کہ مشقت سنن میں نہیں ہوتی، مشقت نوافل میں نہیں ہوتی۔ وہ نوافل سنن جو نوافل کے درجے میں آتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے فرمان عالی شان سے پتہ چلا کہ اگر رسول کائنات نے کو حکم دے دیا ہے تو وہ فرض ہے، اور آپ اگر مسواک کا حکم دے دیتے، جس طرح وضو فرض ہے نماز کے لیے، مسواک وضو کے لیے فرض ہو جاتی۔ لیکن آپ نے اسے اوپن رکھا، اس کی تلقین بڑی فرمائی۔ آپ ہر وضو کے ساتھ خود مسواک کیا کرتے تھے، لیکن امت کو اس میں سہولت دے دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ رسول کائنات خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ پھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمیں حج پہ جانا ہے؟ آپ پھر خاموش رہتے ہیں۔ تیسری بار معمول تھا صحابہ اکرام کا کوئی کویسچن کرتے رسول اللہ سے تو میکسیمم 3 ٹائم، اور اللہ کے نبی بھی 3 ٹائم 3 وقت گفتگو کرتے 3 بار، تاکہ اچھی طرح اس کا فہم لوگوں کو حاصل ہو جائے۔
تو تیسری بار عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمیں حج پہ جانا ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب وہ چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تیری بات پہ میں ہاں کیا دیتا تو میری امت کو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ گویا کہ ان کے ہاں کرنے سے فرضیت بڑھتی ہے اور نہ کرنے سے حرمت بن جاتی۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ یہ آپ کو اہل حدیث کے سٹیج سے ملے گی یہ بات۔ اس کے اوپر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، حجیت حدیث کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا صحابہ اکرام کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں صحابہ اکرام کے حوالے سے جو بک بک پڑی ہوئی ہے بہت لوگوں کے دل و دماغ سے، ایسی باتوں کو کھرچنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی اس دور میں اٹھا، علماء حق نے اس کا تعاقب کیا، اور آج کے دور میں صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالنے والی اور سب و شتم کرنے والوں کو علمی طور پہ گالیاں دے کے نہیں، کیونکہ اس سے ان کا حلقہ احباب بڑھ جاتا ہے۔ جب ہمارے علماء کرام جذبات میں آ کے ان کو گالیاں دینی شروع کرتے ہیں اور پھر مبالغے کے چالی دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی علمی جواب نہیں ہے، اور پھر اس سے ان کا حلقہ احباب ہی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع دلائل سے کریں۔ قرآن و سنت اس سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے نبی محترم کے صحابہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، صحابہ کے لیے کہی تھی کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ صحابہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، ابھی آئے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈنے چراغے رخ زیبا لے کر۔ صحابی کو آپ کو نہیں ملے گا، محمد رسول اللہ کے وفادار، آپ کے سامنے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ رکوع و سجود کرنے والے، جہاد کرنے والے، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ حج کرنے والے، آپ کے ساتھ خوشی اور غمی میں ساتھ ہی جہاد کرنے دائیں بائیں کٹنے والے۔ کیا منظر تھا جب مراسلت کے لیے عروہ ثقفی کو بھیجا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ تم ہمارے سفیر ہو، بڑے بڑے رؤساء، امراء، حکام اور بادشاہوں کو ملنے کے لیے تم جاتے ہو، اب ہماری ٹکر کے لیے محمد سر اٹھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جا کے دیکھو تو صحیح کہ اس کے ساتھیوں میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب ہم لڑیں گے تو کیا اس کے ساتھی کھڑے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو عروہ ثقفی کیا منظر بیان کرتا ہے، جب وہ آیا اور اس نے رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھیوں کو دیکھا تو واپس پلٹ گیا، اور اس نے قریش مکہ کو کہا کہ اپنے دماغوں سے غلط فہمی نکال دو، اپنے دماغوں کا کیڑا نکال باہر کرو۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے دربار میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح کا ادب، جس طرح کا احترام اور جس طرح کی اطاعت کرنے والے محمد کے ساتھی ہیں کائنات میں اور کوئی دوسرا نہیں۔ وہ کس طرح محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اسپٹ کرتے ہیں، منہ سے تھوکتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کلی کرتے ہیں تو کلی کا پانی لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، آگے تقابل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے منہ سے گرنے والا پانی اور ناک سے نکلنے والے چھینٹے میرے ہاتھ پہ پڑ جائیں، اور جس کسی کے ہاتھ پہ محمد مصطفیٰ کے ناک اور منہ سے نکلے ہوئے وضو کے چھینٹے پڑتے ہیں وہ بسم اللہ کر کے لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ ملنے کو اعزاز سمجھتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کے لوگ اپنے مرشد و پیشوا اور رہنما کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنے مقتدا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اور اس دن پھر مقداد نے کہا تھا، غزوہ بدر کے دن اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک سوال کیا،
ہم سے پوچھا کہ میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں، قوت نہیں، آلات حرب نہیں، کمزور ہیں، بچے بوڑھے ملا کے 313 بن گئے ہیں، بہت ویک ہے، افرادی قوت نہیں ہے، مال نہیں ہے، جان نہیں ہے، لیکن کفار سر پہ آدم کے ہیں، اب تو افینسو نہیں، ابھی تو ڈیفینسو ہو کے لڑنا پڑے گا، کیا میرے ساتھ تم نکلو گے؟ تو مقداد اٹھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جا کے جہاد کرے اور لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم فدایان رسول ہیں، محبان رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں کو چیر جائیں، اور وہ دن دیکھا جائے گا جب آپ کے دشمن آپ پہ حملہ آور ہوں گے، ہم آپ کے دائیں کھڑے ہو کے لڑیں گے، بائیں کھڑے ہو کے لڑیں گے، فرنٹ پہ جا کے لڑیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے لڑیں گے، ایک ایک بچہ ہمارا آپ کے دائیں بائیں کٹ مر جائے گا، دفن ہو جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، انہی کے لیے شاعر نے کہا تھا، کیا خوب کہا، وہ تو اب لیلا مجنوں قصے بیان کرنے والے اس طرف یہ باتیں لے جا کی جاتی ہیں، اس طرف لے گئے کہ نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ صحابہ اکرام نے شہادت کے موقع پہ آخری سانس لیتے ہوئے رسول کائنات کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھ کے جانے دی ہیں، اور اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، دنیا کی ہر شے قربان کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے ساتھ غداری کر سکتے نہیں کرتے۔ آئیے، ہمیں تو رسول کائنات کے احترام کا پتہ چلا تو صحابہ اکرام سے چلا، یار غار سے چلا۔ ہم تو رسول کائنات علیہ السلام کے دائیں بائیں لڑنے والوں کو جب دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن جاحش کو دیکھتے ہیں، جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو عشق کا لفظ بولا جاتا ہے، محبت کے معنوں میں اگر ہے تو پھر ان کا عشق کیا تھا کہ جن کا عشق محبت صادق ہے وہ یوں فریاد کرتے ہیں، منہ پہ مورے خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، کٹنے کے لیے یہاں سے آتے ہیں۔ کوئی منافقت، کوئی دو نمبری، کوئی ہپوکریسی، کوئی منافقت، کوئی نمود و نمائش، کوئی ریاکاری ان کا مدعا اور مقصد نہیں ہوتا، وہ چھپ کر، وہ دنیا سے پرچھوئے میں جا کر، پیچھے ہو کر، ہائیڈ ہو کر، نیچے جا کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا مسجد کتنی خوبصورت بنائی گئی ہے، اللہ بنانے والوں کو دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن آپ کو اس مسجد کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس مسجد کی بنیادوں میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے؟ کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں؟ 24 کے ردے کتنے، 18 کے، 13 کے، 9 کے، کتنی بھرتی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستری جانے جس نے یہ بنایا۔ وہ اینٹیں جو نیچے ہیں ان کی قربانی سے یہ عمارت کھڑی ہے، وہ جو چھپ گئی ہیں آج نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، دنیا جن سے ناشنا ہے، ناشنا ہے، دنیا جسے جانتی نہیں ہے، دنیا کی ساری عمارتیں جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، دوستو یہ تو ہمیں بڑی بلی لگتی ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی قربانی دے کے اپنے آپ کو چھپا کر اس عمارت کو کھڑا کیا، سب سے پہلے انہیں تو سلیوٹ کرو۔ آج نمود و نمائش کے ڈنڈورے پیٹنے والے تو ہر طرف موجود ہے، میں کرنے والے، میں کے دانے الاپنے والے میں ہوں، میں رہا تو سب رہیں گے، میں نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، ایسی باتیں ہیں نا۔ میں ایسا ہوں کہ میں رلاؤں گا، ہنساؤں گا، تو کون ہے رلانے اور ہنسانے والا؟ ہوتا ہے نا ایسا؟
مقام عبرت ہے ان تمام جانے والے حکمرانوں کے لیے بھی اور آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی۔ یہ نہیں کہ جو چلے گئے وہ سارے گناہگار تھے اور جو آ رہے ہیں وہ آسمان سے جبریل اتر رہے ہیں۔ جانے والوں کے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی میسج کیا ہے کہ جس نے اللہ کی چادر تکبر میں ہاتھ ڈالا، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے، ہاں وہ کہیں کیسا بھی ہو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نَحُو هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ کسی کو جرت ہے کہ وہ کہے کہ میں ہنساؤں گا تو میں رلاؤں گا؟ دوستو بعض اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ جنت والوں کی فہرست سے کٹوا کر جہنم والوں میں نام لکھوا دیتا ہے۔ ایک تکبر کا جملہ۔ دنیا میں بڑے بڑے گناہ موجود ہیں، بڑے بڑے آپ جانتے ہیں، کبائر گناہ، جو کبائر ہیں کبیرہ گناہ 20 میں ہیں، 20 میں ہیں۔ علماء نے اس کی کاؤنٹنگ کی ہے، 40 50 60 بعض نے 70 تک اس کی تعداد بتائی ہے۔ کہ دوستو یاد رکھو ان کبیرہ گناہوں میں سے تکبر ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، آخرت پہ اس کی بڑی سخت سزا ہے، جو رسول کائنات نے معراج کی رات دیکھ کر اپنی امت کو بتا دی تھی۔ لیکن متکبر کو اللہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اور اسے ناک رگڑتے ہوئے مقام عبرت کے طور پہ پوری دنیا دیکھتی۔ کیا مغلیہ خاندان کے بادشاہ بھائی بھائی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے؟ کیا باپ نے اپنے بیٹے قتل نہیں کروائے؟ یہ کیا تھا؟ یہاں تو خون کا رشتہ نہیں ہے، کون دشمن ہے کون دوست ہے، اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے میرے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت میں نہیں آتا۔ کوئی بیمار ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی صحت یاب ہے تو اللہ کی مرضی سے، کوئی امیر ہے تو اللہ کی مرضی سے، فقیر ہے تو اللہ کی مرضی سے، اور کوئی دنیا میں فرعون ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اس ہاتھ لے کے آزماتا ہے۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ یہ جو رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں نا ہمیں، وہ رگڑے لگا لگا کے دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون یار ہے کون اغیار ہے، کون غدار ہے۔ اللہ یہ سب کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ 5 بڑی بڑی چیزوں کو گن کے فرما دیا کہ بشارت صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں امتحان آتا ہے، اپنوں کو تو دال ساگ پہ راسی کر لیتا ہے، اپنے دشمنوں کو چرگے مرگے بھی کھلا دیتا ہے۔ یورپ کے کتے بھی دیکھتے ہیں ہم، وہ کاروں پہ لینڈ کروزوں پہ سفر کرتے ہیں۔ یورپ میں کتوں کی خوراک یہاں کے انسانوں سے کئی گنا بہتر انہیں دی جاتی ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ان کے گزرتے ہوئے کتے کی طرف کوئی انگلی کا اشارہ کرے اور پیار نہ کرے، اس سے بگڑ جاتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کتوں کو بھی مل گئی ہوئی ہے، لیکن اللہ دین، آخرت کی فکر، ایمان اور اطاعت رسول صرف اسے نصیب کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ دوستو دنیا کی دوڑ میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، کچھ بھی نہ آئے، جو ملنا ہے مل رہا ہے، جو ملنا ہے مل رہا ہے، جو آنا ہے 7 گھر کے چکر لگا کے بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اور جو نہیں ملنا وہ اس پاکٹ میں سے بھی گر جائے گا۔ یاد رکھو اللہ پہ توکل، یقین اور اعتماد کی اس دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ آج ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، آج بہت سے لوگ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کی قربت پہ ہو کے دیکھا جاتا ہے تو کو اپنی بیٹی کا قصہ سناتا ہے، کوئی بچے کی نافرمانی کا ذکر کرتا ہے، کوئی غربت کا ذکر کر دیتا ہے، اس طرح کوئی کاروبار میں کمی اور مال کے نقصان کا ذکر کر کے نیم پاگل بنا پھرتا ہے۔ میرے پاس تو یہ بھی تھا، میرے پاس تو یہ بھی تھا۔ وہاں لنڈن میں ہمارے ایک دوست تھے، ایک شخص کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ بڑا مجھے انہوں نے کال کر کے کہا میرا یہ دوست ہے بڑا پریشان ہے، یہ کہتا ہے میں ملٹی ملینر تھا،
میرے پاس کروڑوں پاؤنڈ تھے، لاکھوں ملینز کے حساب تھے، یہ سارے اس روڈ کے اوپر جتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ میری تھی، گھر اتنے تھے، بڑے بڑے گوروں کے مقابلے میں کاروبار کیا۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کونسل کے گھر میں ہوں۔ کونسل کے گھر وہ شخص لیتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ جا کے اپلیکیشن دے کہ میرے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ وہ پوچھ لیں گے، اوتھ لے لیں گے تیرے پاس نہیں ہے، گھر بھی دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے، گیس بجلی کا ہر شے ملے گی، عام بندے کی سیلری سے زیادہ اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ 2 نمبری کے ساتھ وہاں اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص رو کے کہتا ہے میرے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں تھیں، آج زیرو گراؤنڈ پہ آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ اس طرح کونسل کے 2 کمروں کی فلیٹ میں رہتا ہوں بچوں کے ساتھ، اور گورنمنٹ سے وظیفہ لے کے کھانے پینے کا کام چلا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑا پریشان، پاگل ہونے کے قریب، خودکشی کرنے، سوسائیڈ کرنے کو پھر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس بندے کو سپیکر آن کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے سپیکر آن کیا تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، یہ ساری دولت لٹی ہوئی واپس آ جائے، چھنی ہوئی واپس آ جائے۔ میں نے کہا دیکھو پہلی بات، اس ڈپریشن انزائٹی سے نکل جاؤ۔ کہا کیسے نکلوں؟ میں نے کہا مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہوں۔ کلمہ سناؤ۔ اس نے کلمہ سنایا۔ میں نے کہا اس کلمے جس شخصیت کا نام آیا ہے وہ شخصیت ہے محمد رسول اللہ۔ انہوں نے دنیا میں آ کر انزائٹی کو ختم کیا، ڈپریشن کو ختم کیا۔ انہوں نے دنیا میں آ کے جسمانی نہیں روحانی بیماریوں کا علاج بھی کر دیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم ملٹی ملینر تھے، تم اب بھی ملٹی ملینر ہو؟ میں ہو جاؤں گا۔ میں کہا ہو تم ملٹی ملینر ہو؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ میں تو کونسل کے مقام میں رہتا ہوں۔ میں کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کے دماغ کی اس ہڈی میں، یہ جو سخت ہڈی کے اندر ایک ڈیلا موجود ہے، آنکھ، کیا آپ مجھے یہ 1,00,000 پاؤنڈ کی آنکھ دیتے؟ آپ کو کوئی 1,00,000 پاؤنڈ دے اور یہ کہہ جی ایک آنکھ نکال دو گے؟ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہا چلو ایک آنکھ آپ 1,00,000 پاؤنڈ کی بیچ دیتے ہو، اچھا ایک آنکھ چلی گئی، دوسرا سہارا دنیا دیکھنے کا، اب آپ کو دوسری آنکھ کا 2,00,000 دیا جاتا ہے، کہ آپ اپنی آنکھ دو گے؟ کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے 2-3 باتیں کرتے میں کہا اچھا کوئی یہ کہے کہ یہاں سے اپنا ہاتھ کٹوا دو، میں تمہیں 5,00,000 پاؤنڈ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی 10,00,000 بھی دے تو اپنا ہاتھ نہیں کٹواتا۔ میں نے 2-3 اعضاء کی جب قیمت لگائی تو وہ ملین سے اوپر چلی گئی۔ میں نے کہا ابھی میں ہارٹ کی طرف نہیں گیا، ابھی برین کی طرف نہیں گیا، تیری زبان کا مول میں نے نہیں لگوایا کہ صرف اپنی زبان کٹوا دے، گونگا ہو جائے گا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، 1 ملین مل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی باڈی میں جو اعضاء تھے نا، جب سمجھانے کی بات کر رہا تھا کہ وہ 1 کروڑ پاؤنڈ تک چلے گئے۔ اس نے کہا جی اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ہی نہیں، ہم میں سے ہر ملٹی ملینر نہیں ہے بلکہ ملٹی ٹریلینر ہے۔ ملٹی ٹریلین، خربوں پاؤنڈ اور خربوں ڈالر بھی ہوں آپ کے پاس، آپ کو اس طرح کا وجود باڈی دے سکتا ہے؟ کس کی نہ شکری کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو اعداد و شمار ملانا شروع کر دو تمہاری زندگی کی مٹی منی جائے گی، لیکن میرے اللہ کی نعمتوں کا شمار کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ ایک دعا بتایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحزن، اے اللہ میں اس حزن سے، اس ڈپریشن سے، اس دماغی امراض جتنے ہیں، والہم والحزن، اس ہم و حزن سے پناہ مانگتا ہوں تیری۔ امت کو یہ دعا تفویض فرما دی محمد رسول اللہ نے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، وہ تمہارا ہادی مرسل اور مرشد ساری زندگی جس کے گھر میں کئی ہفتوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اگر اللہ سے دنیا مانگ لیتے تو اللہ ان کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتے۔ آج رسول کائنات کی امت ہی ہے نا، سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، گلف میں دیکھ لیں، UAE میں دیکھیں، آپ جا کے قطر میں دیکھیں، دنیا کے 70% خزانے، پیٹرولیم کی ساری مصنوعات
اسلحہ جن سے بنتا ہے، ساری کی ساری مصنوعات مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہیں، اور یہ سارے کے سارے دعویٰ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی غلامی کا۔ اللہ کوئی 1500 سال، کوئی 13-14 سال پہلے ان ساری چیزوں کو نکال دیتا تو محمد مصطفیٰ کا ساری دنیا پہ کنٹرول ہو جاتا، اور قیامت تک کسی کے ہاتھ میں دنیا کی یہ دولت نہ آتی۔ لیکن جب ان کو مالک کی طرف سے پیغام آیا تھا تو کیا کہا تھا کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار کیا گیا ہے کہ کیا تم میرے پاس آنا چاہتے ہو یا اس دنیا کو پسند کرتے ہو؟ ہاں، اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا، نام اپنا نہیں لیا لیکن اشارہ اپنی طرف تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ دنیا ساری محمد مصطفیٰ کے قدموں ڈیر تھی، وہ ایک دعا تھی محمد مصطفیٰ کی جو ہر نبی کو دی جاتی ہے، اور وہ دعا مقبول ہے۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی مملکت اور بادشاہت مانگ لی تھی، اللہ نے دے دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ نے ان کے حکم پہ طوفان بھیج دیے۔ ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی وہ ایک دعا اللہ سے کر لی۔ میرے اور آپ کے مرشد اور ہادی کہتے ہیں جب مجھے اس دعا کے لیے کہا گیا تو میں نے عرض کیا اللہ میں دنیا میں وہ دعا نہیں مانگتا، میں قیامت کے دن اس دعا کو ریزرو کرتا ہوں کہ مجھے مقام محمود دینا، مقام وسیلہ عطا کرنا، اور وہاں کھڑے ہو کر رسول کائنات اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے اللہ کو۔ وہ رسول کائنات جو اپنی امت سے اتنی محبت کریں، پیار کریں، جانیں کہ یہ شاہ و گدا کی گزر جائے گی، امیر و غریب کی گزر جائے گی۔ آپ اس ٹمپریچر میں 40 کے ٹمپریچر میں گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ وہاں ٹھنڈے ملک ہے، وہاں آج بھی لوگ ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈے علاقے جو پاکستان میں ہیں آج بھی وہاں گرم پانی کے ساتھ لوگ نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ اب ٹھنڈے علاقے سے جب بندہ گرم علاقے میں آتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی، اور گرم والے ٹھنڈے میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے مارا جاؤں گا۔ دوستو، بات صرف یہ سمجھنے والی ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الشَّدِيدِ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت اور کڑا پایا گیا، لیکن آپ کے آقا مولا اور پیر و مرشد نے دنیا کے مال سے محبت نہیں کی۔ ہمیں بہتا نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو محمد مصطفیٰ سے پانا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا رزق تمہیں اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت تمہیں تلاش کرتی ہے۔ موت تمہارے تعاقب میں ہے، رزق بھی تمہارے تعاقب میں ہے۔ میں ایک صحابی رسول کی محبت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ رکھیے گا اور ان کے جذبے دیکھیے گا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں علاقے کے گورنر بنا دیں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، مجھے فلاں میں محل مل جائے، بادشاہت مل جائے، دولت مل جائے، میری زمین سونا گلنے لگے۔ کچھ کسی نے ایسا نہیں کہا۔ یہاں ہر کوئی دوست ملتا ہے سب سے پہلے دعا کرتا ہے جی دعا کرو جی اللہ کاروبار دے جی، بچے باہر کا کینیڈا چلے جان جی، سارے دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سوچ کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، بلڈرز ہیں، اس ملک کی عمارت کے یہ بلڈرز ہیں، اس کو بنانے والے ہیں، یہ آج ہی سے اپنے دل میں محبت رسول کو پیدا کریں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ بیش بہا دے گا، بہت دے گا، وہ دے گا۔ اس نے لکھا ہوا اس وقت یفل قلم، جب قلم خشک ہو گئے تھے اس سے پہلے اس نے یہ ڈیسٹنی اور تقدیر سب کے لکھ دی تھی۔ دوستو، رسول کائنات کی خدمت کرنے والے ایک صحابی جناب ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں علماء تشریف فرما ہے، سارے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ وضو کے لیے پانی دینا، رسول کائنات تہجد کے لیے اٹھتے، پانی لے کے کھڑے ہوتے۔ ایک دن رسول کائنات بیدار ہوئے نماز تہجد کے لیے، دیکھا کہ ربیعہ کھڑے ہیں، کہا سل ربیعہ، اتنا پیار آیا اپنے صحابی ربیعہ اسلمی پہ، کہا ربیعہ کچھ سوال کر لو، کچھ مانگو، میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، بعض اس کو کھینچ کے الاسٹک کی طرح اپنا میچا پورا کرنے کے لیے اس طرف دے، اور مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، میں کائنات کا
شہنشاہ ہوں تمہیں ابھی سب کچھ دیں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اپنی مرضی کی تشریحات کی ہوئی ہیں۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو ان ظالموں نے موم کی ناک بنا لیا ہوا ہے، تھوڑا گرم کر کے ادھر کر لیا، تھوڑا گرم کر کے ادھر کر لیا، اوپر کر لیا، نیچے کر لیا۔ یہ قرآن و حدیث موم کی ناک نہیں ہے کہ تیرے مولوی کی مرضی کی تشریح چلے گی۔ مانگو کیا مانگتے ہو کا مطلب یہ ہے تم سوال کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تیری مراد کو پورا کر دے گا، یہ مراد ہے۔ کہا سل ربیہ سوال کرو۔ ان کے ذہن میں آج یہ ٹرانسلیشن نہیں تھی جو آج کے اس دور کے ملاؤں نے کر دی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ ہمارے نبی مرشد اور مرسل مستجاب الدعوات اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مانگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیہ مبارکہ کی اتنی عجیب و غریب تشریح مولویوں نے اس دور میں کر دی ہے کہ انہیں توحید و سنت کا دامن ان کا پھاڑ کر شرک کے دروازے ان کے لیے اسی آیہ مبارکہ سے کھول دی ہوئی، اپنی مرضی کی توضیح اور تشریح کرنے والے۔ تو ربی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نے سوال کیا سل ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہیں کیا مانگنا چاہیے تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی قوی مسلمان مال والا تکڑا، میں سارا مال اللہ کے رستے میں دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس اربوں ہوں خربوں ہوں میں اللہ کے رستے میں دوں گا۔ وہ بڑے بڑے دیکھے ہیں یہ دعوے کرنے والے کہ اللہ مجھے اربوں خربوں دے، بعد میں مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ جس طرح مولانا بھی بتا رہے تھے جو ہمارے معاشرے کا حال بنا ہوا ہے، یہاں ایسے ایسے لوگ آپ کے اس معاشرے میں موجود ہیں جن کے اربوں نہیں خربوں کی ٹون ہے، اربوں کی نہیں ہے۔ ایک 3 محلے کا گھر بنا کے بیچتے ہیں تو وہ 1.5 پونے 2 کروڑ کا ہے، اور ایکڑوں میں کلومیٹروں کے اندر ٹاؤن موجود ہے۔ اگر اس لحاظ سے کیلکولیشن کی جائے تو خربوں کی بات نہیں کرتا، اس سے بھی معاملہ اوپر چل جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مالک تجارت ہے نا، کاروبار ہے آپ کا، جتنی لینڈ کی وہ پرائس بنتی ہے ہر سال، اس کی جو ہر سال حالیہ ویلیو ہے اس کے اوپر آپ کو 40واں حصہ اس کی پرائس کے اوپر دینا ہے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں دیتا، الا من رحم ربی۔ ہوگا کچھ 100 میں 1 آدھ، ابھی تک ویسے مجھے تو نہیں ملا کوئی، اگر کوئی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تلاش میں ہوں کہ جس کو اللہ نے اربوں خربوں کی پراپرٹیاں دی ہوئی ہیں اس کا مال تجارت ہے، اور وہ یہ کہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں کام کرنے والے 4 ٹاؤن پلانر اگر اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر لیں تو پورے سیالکوٹ میں آپ کو کوئی غریب نظر نہ آئے۔ صرف 4 لوگ نہیں دیتے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ قیامت کے دن ان کا مال تپا کے ان کے فرنٹ پہ، بیک پہ، پہلوؤں پہ، پشتوں پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ مال ہے جو اکٹھا کر کے دنیا سے لے کے آیا ہے۔ دوستو دعا کیا کرو کہ اللہ اگر ہماری یہ کیفیت ہے نا کہ ہم نے مال کی زکوٰۃ نہیں دینی تو وہ ہمیں مال ہی نہ دینا، بلکہ اگر ہمارے پاس موجود ہے وہ مال حلال ہی نہیں رہتا، اس مال کو واپس لے جا، برباد ہو جائے، لٹ جائے، ایسا مال ختم ہو جائے جس مال کی اب زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ قیامت کے دن وہ سانپ بن کے آپ کے اوپر چڑھنے والا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس کو لوگ بڑے مال مانگتے ہیں، وہ حدیث رسول اللہ کے لمبا واقعہ، وہ ایک گنجا تھا، ایک کوڑ والا تھا، اور اس طرح ایک کیا تھا تیسرا شخص، وہ دعا کرنے لگا اور اللہ نے آزمائش کے لیے نبی نہ تھا، بھیج دیا، بڑا مال بکریاں گائے بیڑے ہوں گی، اور جب مانگنے کے لیے فرشتہ دوبارہ اس کے پاس آیا تو سوائے ایک کے باقی 2 فارغ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا مال ہم کس طرح دیں؟ بھائی تو گنجا تھا، بال آگے، تو کوڑ والا تھا، خوبصورت ہو گیا، تو نبینا تیری آنکھیں آ گئیں، کچھ تو دے اللہ کے رستے میں۔ انہوں نے گائے والا اونٹوں والا کہا چلو نکلو یہاں سے، مانگنے آ جاتے ہو، تمہارا کام ہی ہے، آئے دن چلے ہوتے ہو مانگنے کے لیے، فقیروں نکلو یہاں سے۔ لیکن جب وہ بکریوں والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تو نابینا تھا، تجھے اللہ نے بینائی عطا فرمائی اور یہ سارا مال دیا، تو فقیر تھا اللہ نے تونگر کر دیا، گداگر تھا اللہ نے بادشاہ کر دیا،
تو کہا بات کرو، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، مجھے کوئی ایک آدھ بکری دے دے تاکہ میرا گزارا ہو جائے، میں اسے بیچ لوں، گوشت کھا لوں، یا اس کو بیچ کر اپنا زادرہ لے لوں۔ تو اس نے کہا ایک بکری نہیں، یہ میں مال کا امین ہوں، یہ میرے اللہ کا مال ہے، میرا نہیں ہے۔ اس نے بڑا کرم کیا، میں نابینا تھا، اس نے بینائی عطا فرمائی، مجھے اس کبریا کی قسم ہے، اس میں سے جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ، میں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا، تو نے میرے اللہ کا نام لیا ہے، میرا سب کچھ میرے اللہ کے نام پہ قربان۔ فرشتے نے کہا بس آزمائش پوری ہوگی، تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے تو پاس ہو گیا، میں لینے کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو دوستو دنیا میں مال کی چاہت کرنے والے بہت ہیں، لیکن مال کے تقاضے قیامت کے دن زمین پنجے نہیں چھوڑے گی جب تک یہ نہیں بتاؤ کہ مال آیا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ کیا اس چیز کا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ہمارے پاس علماء، یہ مفسرین اور یہ محدثین ہمیں کس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ اسی چیز کی، ہماری اصلاح کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ڈائریکشن اگر درست نہیں ہے تو دوستو الٹی کھال کھنچوانے کے لیے ہم تیار رہیں۔ یہ جو پیٹ ہے نا انسان کا، جب انسان مر جاتا ہے، کل ہی ذکر فوت ہوئے ہمارے دوست الوی صاحب، یہ حفصہ ان کا ذکر کر رہے تھے، تو سب سے پہلے پیٹ انسان کا پھولنا شروع ہوتا ہے، 2-4 گھنٹوں میں انسان کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کی ہمیں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر 70 ٹریلین سیلز موجود ہیں۔ کتنے؟ 70 ٹریلین۔ آپ کہیں گے ٹریلین کیا ہوتا ہے؟ 1000 کے بعد لاکھ، لاکھ کے بعد کروڑ، کروڑ کے بعد ارب، اور اس سے اوپر خرب، ٹریلین۔ 70 خرب سیل انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ آپ سارے ملٹی ملینر ہو، ایک سیل انسان کا مردہ ہو جائے نا، ڈیڈ ہو جائے، وہ ایک سے دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا تیسرے کو مارتا ہے۔ ریڈ سیل ہیں، وائٹ سیل ہیں انسان کی باڈی کے اندر، ایک قطرہ خون کے اندر لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں۔ ایک سیل دوسرے کو کھانا شروع کر دے تو کہتے ہیں لوکیمیا ہو گیا ہے، بلڈ کینسر ہو گیا ہے، تیسری چوتھی سٹیج پہ ہے تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، پہلی سٹیج پہ ہے تو خون بدل کے اس کو پلازما لگایا جائے گا، خون میں سے وائٹ سیل نکالے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس نکال کے اس کو لگائے جائیں گے، 1 باٹل 2 باٹل لگتی ہیں تو 2 دن نکلتی ہیں، تیسرے دن پھر وہ سارے سیل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، کون ہے ان سیلز کو زندہ رکھنے والا؟ وہ 70 ٹریلین، 70 خرب سیل ہر انسان کی باڈی میں موجود ہے۔ آج تھوڑا جدید سائنس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ہم کوئی سائنس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن سائنس اہل ایمان کی کڑیاں کھولتی ہے، انہیں اور قرآن و سنت کے قریب کرتی ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے نا تو اس کے ہر سیل کے اوپر ایک بیکٹیریا چڑھ جاتا ہے۔ 70 ٹریلین سیلز ہیں، 70 خرب سیل، اور 70 خرب سیل کے اوپر 70 خرب بیکٹیریا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہارٹ بند ہو جائے تو ہم اسے کھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ جب انسان کا ہارٹ کولیپس کر جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو ہر سیل کے اوپر ایک کیڑا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب گرم ماحول ہو تو تیزی کے ساتھ اپنا عمل کرتا ہے، ٹھنڈے ماحول میں رکھا جائے تو اس کا عمل سلو کر دیا جاتا ہے وقتی طور پہ۔ تو وہ جب مرنے والے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ڈسکمپوز ہوتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یہ انسان کا پیٹ سب سے پہلا اس کے اندر وہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں، اور انسان کے پیٹ کے اندر کی گندگی ہی اس کی موت کا سبب بنتی ہے، اور وہ کیڑے سارے کے سارے پھر چلتے چلتے اوپر آ کے ناک کے رستے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی باڈی گلی سڑی آپ دیکھیں گے تو اس کی ناک بھر گئی ہوگی، چند ہی دنوں کے اندر یہ ناک سب سے پہلے پیٹ ختم ہوتا ہے، پھر وہ کیڑے مکوڑے اس کی ناک کو کھا جاتے ہیں۔ آج اسی ناک کے لیے میری ناک نہیں رہے گی، ہاں اس ناک کے لیے انسان جھگڑ رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے انسان کے پیٹ کے بعد اس کی ناک کھائی جاتی ہے۔ یہ انسان ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سوچے، غور کرے کہ اس دنیا کے لیے سارے دندے کر رہا ہے،
اس پیٹ کے لیے جس سے آپ نے فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ، یہ پیٹ نہیں بھرتا انسان کا۔ اگر ایک انسان کے اندر استقامت نہیں ہے، اگر ایک انسان کے اندر اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، استغنا موجود نہیں ہے، تو ایسا بندہ دنیا کا سب سے فقیر انسان ہے، سب سے حقیر انسان ہے۔ تو جناب ربیہ نے عرض کیا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول آپ نے سوال کیا مانگ، آدھی رات ہے، اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہے اپنی شان کے مطابق، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے محمد، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ او غیر ذالک، آپ نے پھر سوال کیا، دوبارہ پوچھا کہ اس نے جنت میں رفاقت مانگ لی ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے۔ بڑے بڑے علماء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ جی اللہ نے مال کو خیر کا، اچھی بات ہے، خیر جمع کرو، پھر خیر جمع کرو، خیر ہی جمع کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ خیر نہیں رہتی، وہ پونڈ ہے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ گلی میں چلنے والے کیڑے مکوڑے، گندگی، گندے نالے پونڈز بن جاتے ہیں، وہ پھر حلال نہیں رہتا، خیر نہیں رہتا، وہ شر اور فتنہ بن جاتا ہے۔ آپ نے جب دوبارہ سوال کیا کہ اس کے علاوہ بھی تو بات کرو، کہا اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، کچھ نہیں چاہیے محبوب، مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے، نیبرہڈ چاہیے، میں نیکسٹ ڈور نیبر بننا چاہتا ہوں، آپ کا اگلا ہی ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول کائنات نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے جنت میں اپنا ہمسایہ بنا دیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ربیہ تم نے صرف جنت میں میری رفاقت مانگی؟ عرض کیا ہاں رفاقت مانگی۔ تو آپ نے فرمایا پھر فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِ کثرت السجود، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِ کثرت السجود، اپنے آپ پہ قصدوں کی، سجدوں کی کثرت کے ساتھ محمد کی مدد کر۔ کیوں کہ جو بندہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے روبرو روتا ہے، اللہ کے روبرو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت پہ اس سے محمد کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوستو یہ آخری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ جناب ربیہ کو نسخہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نسخہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، رسول کائنات کیٹاگوریکلی بات کرتے ہیں، کیٹاگوریکلی وہ بات پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ سنو، اگر کوئی بندہ اس نیت سے آج بھی کثرت سجود کرتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، اسے اللہ کا تقرب ملے گا، رسول کائنات پہ کثرت سے درود پڑے گا، اسے قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ملے گا، آپ علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی۔ لہٰذا نمازیں پڑھیں، فرض تو ادا کریں آپ، لیکن اس کے ساتھ جو سنن، جو نوافل ہیں وہ نہ چھوڑا کریں، اور خاص طور پہ رات کی نماز، رات کو آپ اگر وتر بھی اٹھ کے پڑھ لیں بڑی غنیمت ہے، اٹھ جائیں صرف 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد 1 وتر پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں یا 5 بھی رسول اللہ نے پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 وتر بھی ادا کیے ہیں، 8 وتروں پہ تشہد، پھر 9ویں پہ آخری تشہد کیا ہے۔ طریقے جو آپ کو علماء کرام سکھاتی ہیں، اس سے رات کے پچھلے پہر کی نماز کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ اللہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فجر یہ نہیں جو صبح صادق ہے، وہ فجر پہلی جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے، جب اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، اس کی بات کی گئی ہے۔ یہ فجر تو سارے ہی پڑھتے ہیں، وہ فجر وہ پڑھتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دے، وہ پہلی فجر کے لیے وہ اٹھتے ہیں۔ لہٰذا اس نماز کے لیے بھی اٹھو، قصدوں کی سجدوں کی کثرت کرو، اور یہ امید رکھو اللہ نے آپ کو صحیح عقیدے عطا فرمائے ہیں، یہ سونے پہ سہاگا ہے، آپ کے نشانے برابر بیٹھنے ہیں، آپ کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، قربانیاں انشاءاللہ سب مقبول ہیں۔ 2 چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں، حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، اور مال کے اندر اپنے حلال کو پروان چڑھائیں اور حرام سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔